آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آفتاب احمد۔ مرکز نے ساحلی علاقوں میں مؤثر نگرانی کی خاطر بھارتی بحریہ کے لیے 21,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے دفاعی سازوسامان کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دی ہے۔ لوک سبھا نے بینکنگ قوانین سے متعلق ترمیمی بل، جبکہ راجیہ سبھا نے تیل کے میدانوں کے انضباطی اور فروغ سے متعلق ترمیمی بل کو منظوری دی ہے۔ حکومت نے ملک بھر میں دیویانگ جنوں کو بااختیار بنانے کی خاطر 16 اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ جموں کشمیر میں ایک تصادم میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر جنید احمد بھٹ ہلاک ہو گیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے ملک میں ہنگامی مارشل لاء کا اعلان کر دیا ہے، اور دلی میں خواتین کی ایشیائی ہینڈ بال چیمپئن شپ میں بھارت نے ہانگ کانگ چائنا کو 31-28 سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دفاعی خریداری سے متعلق کونسل نے 21,772 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی خریداری کی 5 تجاویز کو منظوری دے دی ہے۔ آج نئی دلی میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں کونسل نے بھارتی بحریہ کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق 31 نئے واٹر جیٹ فاسٹ اٹیک طیاروں کی خریداری کو منظوری دی۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ طیارے ساحل کے نزدیک کم شدت کی بحری کارروائی، نگرانی، گشت اور تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ طیارے خاص طور سے بھارتی جزیرہ نما علاقوں میں اور ان کے اطراف قزاقوں کے خلاف کارروائیوں میں بھی بہت اہم رول ادا کریں گے۔ وزارت نے کہا ہے کہ کونسل نے 120 فاسٹ انٹرسیپٹر طیاروں کی خریداری کو بھی منظوری دی ہے۔ لوک سبھا نے بینکنگ قوانین ترمیمی بل 2024 کو پاس کر دیا ہے۔ اس بل سے ریزرو بینک آف انڈیا کے 1934 کے قانون، بینک کو منضبط کرنے سے متعلق 1949 کے قانون، اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے 1955 کے قانون اور بینکنگ کمپنیوں کی تحویل اور انڈر ٹیکنگ کے ٹرانسفر کے 1980 کے قوانین میں ترمیم کی جائے گی۔ بل میں ہر ایک بینک اکاؤنٹ میں نومینی کی تعداد موجودہ 1 سے بڑھا کر 4 کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ بل میں ڈائریکٹر شپ کے لیے ٹھوس شرح کو پھر سے واضح کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جو 5 لاکھ روپے کی موجودہ حد کے بدلے 2 کروڑ روپے تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان تعلقات میں فروغ کے لیے سرحدی علاقوں میں امن و سکون کی برقراری اولین ترجیح ہے۔ وزیر موصوف بھارت چین تعلقات سے متعلق حالیہ واقعات پر آج لوک سبھا میں بیان دے رہے تھے۔ The House is aware that our ties have been abnormal since 2020, when peace and tranquility in the border areas were disturbed as a result of Chinese actions. Recent developments that reflect our continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. India and China have held talks for multiple decades to resolve the boundary issue. We remain committed to engaging with China through bilateral discussions to arrive at a fair, reasonable and mutually acceptable framework for a boundary settlement. اپریل مئی 2020 میں مشرقی لداخ میں بھارت چین افواج کے درمیان محاذ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور چین کے درمیان رشتے چین کے اقدامات کے سبب سرحدی علاقوں میں امن و سکون کی صورتحال بگڑنے کے تناظر میں 2020 سے معمول کے مطابق نہیں ہیں۔ راجیہ سبھا میں آج بھارتی وایویان ودھیک 2024 کو بحث کے لیے پیش کیا گیا۔ لوک سبھا نے اس بل کو اس سال مانسون اجلاس ہی میں پاس کر دیا تھا۔ بل پیش کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا کہ بل میں طیاروں کا ڈیزائن، مینوفیکچرنگ اور رکھ رکھاؤ کو واضح کیا گیا ہے، جو ایک قانونی فریم ورک کے تحت شہری ہوابازی کی صنعت کی مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل 1934 کے طیاروں سے متعلق قانون کی جگہ لے گا، جس میں 21 مرتبہ ترمیم کی جا چکی ہے۔ راجیہ سبھا نے آج تیل کے میدانوں سے متعلق انضباطی اور فروغ کے ترمیمی بل 2024 کو منظوری دے دی ہے۔ یہ بل تیل کے میدان سے متعلق انضباطی اور فروغ کے قانون 1948 کی جگہ لے گا۔ یہ بل معدنی تیل کی وضاحت کرتا ہے، جس میں کوئلہ، لگنائٹ یا ہیلیم شامل نہیں ہے۔
اس بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ یہ بل پالیسی استحکام، بنیادی ڈھانچے کے استعمال، کاربن کے اخراج کو کم کرنے اور تنازعات کے آسان حل کو یقینی بناتا ہے۔ سرکار اور اپوزیشن کے درمیان 5 دنوں کے تعطل کو ختم کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج معمول کا کام کاج شروع ہوا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ سرکار اور اپوزیشن کے درمیان ہفتے بھر طویل تعطل کے بعد پارلیمنٹ میں آج معمول کا کام کاج دوبارہ شروع ہوا۔ سرکار اور اپوزیشن کے درمیان پارلیمنٹ کو بخوبی چلائے جانے پر اتفاق رائے کے بعد دونوں ایوانوں میں کام کاج ہوا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں تھوڑے بہت شور و غل کے باوجود سوالوں کا وقفہ اور وقفے صفر ہوئے۔ لوک سبھا نے بینکنگ قوانین ترمیم سے متعلق انضباطی اور فروغ بل کا پاس کیا۔ حالانکہ اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ نے دونوں ایوانوں میں کچھ معاملوں پر فوری طور پر بحث کرانے کے نوٹس پیش کیے، لیکن وہ اس پر مصر نہیں ہوئے اور کارروائی میں خلل نہیں ڈالا۔ اجلاس 25 نومبر کو شروع ہوا تھا اور یہ 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔ ہمارے نامہ نگار آنند کمار اور انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسد اللہ۔ معذور افراد کے بین الاقوامی دن کے موقع پر سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے وزیر ڈاکٹر وریندر کمار نے آج نئی دلی میں ملک بھر کے دیویانگ جنوں کو خود مختار بنانے کے لیے 16 اقدامات کی شروعات کی ہے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے زور دیا کہ یہ تقریب ایک شمولیت والے سماج کی تشکیل کے تئیں سرکار کے مستحکم جذبے کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کے ذریعے سرکار کا مقصد سبھی دیویانگ جنوں کے لیے مساوی مواقع اور رسائی فراہم کرنا اور انہیں خود مختار بنانا ہے۔ وزیر موصوف کے ذریعے شروع کیے گئے کچھ اہم اقدامات میں قدم نی جوائنٹ رسائی کے راستے حصہ 3، سگم یہ بھارت ابھیان اور بریل بک پورٹل شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج معذور کے افراد کے بین الاقوامی دن کے موقع پر کہا ہے کہ دیویانگ جنوں کی ہمت، خود اعتمادی اور کامیابیوں کے سامنے سرنگو ہونے کا یہ ایک اہم موقع ہے۔ ایک مضمون میں جناب مودی نے کہا کہ دیویانگ جنوں کے تئیں احترام بھارت کے نظریے میں پیوستہ ہے۔ رامائن کے ایک شلوک کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام بھارت کی مذہبی کتابوں میں دیویانگ جنوں کے تئیں احترام کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے آج کہا کہ آج ملک میں دیویانگ جن جوش و خروش کے ساتھ ملک کے وقار اور عزت نفس کے لیے توانائی فراہم کر رہے ہیں۔ آج अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। देश के दिव्यांग हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। हमने ही सबसे पहले इस वर्ग को दिव्यांग कहना शुरू किया, उन्हें कमजोर फील कराने वाले शब्दों से छुटकारा दिया। 2016 में हमने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट लागू करवाया। وزیر اعظم نریندر مودی نے آج 3 نئے فوجداری قوانین کے کامیاب نفاذ کو قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے چنڈی گڑھ میں بھارتیہ نیائے سنہتا، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتیہ شخصیہ ادھینیم کا جائزہ لیا جو بھارت کے فوجداری انصاف نظام میں اصلاح کے لیے نافذ کیے گئے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 3 نئے فوجداری قوانین کا نفاذ ہماری تاریخ کے اہم مرحلے میں ہوا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ نئے فوجداری قوانین کا نفاذ ان تصورات کی تکمیل کی جانب ایک مستحکم قدم ہے جنہیں ہمارے دستور نے ملک کے شہریوں کے لیے سوچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نئے قوانین بھارت کو 9 آبادیاتی وراثت سے آزاد کریں گے۔ भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले एफआईआर करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 एफआईआर को भी कानूनी रूप दे दिया गया है। अब उसे कहीं से भी केस दर्ज कराने की सहूलियत मिली है۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ یہ تینوں نئے فوجداری قوانین 3 سال کے اندر اندر ملک بھر میں نافذ کیے جائیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
जम्मू कश्मीर में आज एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया है। ये वाकया आज श्रीनगर के मजाफाती इलाके दाची गाम जंगल में पेश आया। पुलिस के एक तर्जुमान ने तस्दीक की है कि इस दहशतगर्द की पहचान जुनैद अहमद भट्ट के तौर पर की गई है, जो लश्कर तैयबा के ए जुमरे का दहशतगर्द था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपनी आबाई रियासत ओडिशा के 5 रोजा दौरे पर आज शाम भुवनेश्वर पहुंची, जहां वो कल पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर भारतीय बहरिया के दिन की तकरीब समेत मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। बीजू पटनायक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर ओडिशा के गवर्नर रघुबर दास, वज़ीर आला मोहन चरण मांझी और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल सुबह 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर का दौरा करेंगी और वहां पूजा अर्चना करेंगी। दर्शन के बाद वो पुरी के गोपा बंधु आयुर्वेद महाविद्यालय की 75वीं तकरीबात में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया, जो कि भारतीय फजाइया की सुप्रीम कमांडर भी हैं, ब्लू फ्लैग बीच पर कल सहपहर मुनक़िद होने वाले यौम बहरिया के मौका पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी। इस प्रोग्राम की मेजबानी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी कर रहे हैं। यह प्रोग्राम 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान ऑपरेशन ट्रीडेंट पर मरकूज होगा। इस प्रोग्राम में साहिली कमांडर्स और भारतीय फौज के इश्तराक से 15 जहाज, आबदोज और 40 से ज्यादा तैयारे शामिल होंगे। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब। महाराष्ट्र में नई मुंतखब महायुति सरकार की हलफबरदारी की तकरीब से पहले बीजेपी एहलकारों ने आज मुंबई में एक मीटिंग की। हालांकि ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि वज़ीर आला कौन होगा। बीजेपी रियासती सरबराह चंद्रशेखर बावनकुले ने मेंबर असेंबली आशीष शीलार, परवीन दारेकर, प्रसाद लाड़ और दूसरों के साथ तकरीब की तैयारी का जायजा लिया। हलफबरदारी की तकरीब 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होने वाली है। जनूबी कोरिया के सदर यून सुक योल ने मुल्क में इमरजेंसी मार्शल लॉ का ऐलान किया है और इसे शुमाली कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों से मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मुल्क मुखालिफ अनासिर को खत्म करने के लिए जरूरी कदम करार दिया है। देर रात टेलीविजन पर खिताब में इसका ऐलान करते हुए यून ने सरकार को कमजोर करने, शुमाली कोरिया के साथ हमदर्दी जताने और मुल्क के कानून साजी के अमल को मफलूज करने का इल्जाम अपोजिशन पार्टियों पर लगाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या क्या खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। अलबत्ता इमरजेंसी के ऐलान से मुल्क की सियासी अफरा-तफरी में ड्रामाई तौर पर इजाफा होगा। ख़वातीन की एशियाई हैंडबॉल चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई। भारत पहली मर्तबा हैंडबॉल मुकाबले की मेजबानी कर रहा है। इस 20वें टूर्नामेंट में बर्र-ए-आज़म की 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। आज शाम ग्रुप बी के अपने इफ्तिताही मुकाबले में भारत ने हांगकांग चाइना को 31-28 से शिकस्त दी। ग्रुप के एक दिगर मुकाबले में जापान ने ईरान को 34-14 से हराया। ग्रुप ए के 2 मुकाबलों में कजाकिस्तान ने चीन को 28-26 से और जनूबी कोरिया ने सिंगापुर को 47-5 से हराया। इस चैंपियनशिप की सरे फहरिस्त 4 टीमें ख़वातीन की आलमी हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई करेगी, जिसका इनेकाद अगले बरस नवंबर और दिसंबर में जर्मनी और नीदरलैंड में किया जाएगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकज ने साहिली इलाकों में मौसर निगरानी की खातिर भारतीय बहरिया के लिए 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के दिफाई साजो सामान की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दी है। लोकसभा ने बैंकिंग कवानीन से मुतल्लिक तरमीमी बिल, जबकि राज्यसभा ने तेल के मैदान के इंज़बाती और फरोख्त से मुतल्लिक तरमीमी बिल को मंजूरी दी है। हुकूमत ने मुल्क भर में दिव्यांगजनों को बाइख्तियार बनाने की खातिर 16 इक़दामात का आगाज किया है। जम्मू कश्मीर में एक तसादुम में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जुनैद अहमद भट्ट हलाक हो गया है। जनूबी कोरिया के सदर यून सुक योल ने मुल्क में हंगामी मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया है और दिल्ली में ख़वातीन की एशियाई हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने हांगकांग चाइना को 31-28 से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।